میں نے ایک سانگ تھوڑے عرصے پہلے کیا تھا پاکستان کے لیے. میں نیشنلسٹ آدمی ہوں, آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیشہ پاکستان کے لیے بہت سوچتا ہوں, پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کا عزم رکھتا ہوں. تو اس کے اندر میں نے کیا کیا کہ پاکستان کا جو سانگ, مطلب اس کے جو ورڈز ہیں وہ انسپریشنل ہیں اور موٹیویشنل ہیں. تو اس سے پہلے میں نے ترانہ پاکستان کا پڑھ دیا, قومی ترانہ ہمارا, پاک سرزمین شاد باد. پہلے ترانہ پڑھتے ہیں ہم کورس میں, اس کے بعد گانا سٹارٹ ہوتا ہے. اس پہ ایک ویڈیو بھی بنی جس میں دوستی کا موضوع ہے, اور جنگ پہ کچھ دوست جاتے ہیں اور ایک شہید ہو جاتا ہے وطن کے لیے. وطن دوستی بھی ہے اور دوستی بھی ہے. اس گانے کو جب سے میں نے وہ کیا, اور جب میں پاکستان سے باہر اسپیشلی جب شوز کرنے جاتا ہوں, تو میں بڑا ہی منظر دیکھتا ہوں کہ جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ گانا گائیں, اور ترانہ آف کورس ہم سب اکٹھے پڑھتے ہیں, تو سب ایک تو کھڑے ہو کے وہ ترانہ پڑھتے ہیں. اور وہ پاکستانیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کے اندر, ان کے چہروں پہ, ان کی حرکات و سکنات میں, مطلب وہ لگتا ہے جیسے ان کے اوپر ایک ایموشنل سا نا ایک ٹرانس میں آ گئے ہیں وہ سارے کے سارے. اور وہ ترانہ ساتھ پڑھتے ہیں باواز بلند, اور وہ ایک بڑا عجیب سا ایک کریٹ ہوتا ہے سین اس وقت ایموشنل. اب بعد میں جب یہ ہم گانا گا لیتے ہیں اکٹھے, تو میں جب میری ملاقات ہوتی ہے ان لوگوں سے, تو وہ مجھے بڑے ہی جذباتی طریقے سے کہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں ان کے, کہ آپ کے اس گانے کی وجہ سے ہمارے بچے جو یہاں پہ پیدا ہوئے, یہیں پہ پلے بڑھے, ان کو پاکستان کا قومی ترانہ وہ کہتے ہیں میں نے یاد کرنا ہے, اور وہ یاد کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبت کیا چیز ہوتی ہے, اور یہاں بیٹھ کے بھی ہم پاکستان سے کیسے محبت کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موسیقی کے تھرو ہی میں کر سکتا ہوں. اگر نیشنلزم کی ہم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات ہم کرتے ہیں, بہت سی ایسے موضوعات ہیں جو معاشرے کے لیے بہتری کا سبب بنتے ہیں, ان کو ہم جب اپنے گانوں میں لے کے آتے ہیں تو وہ بہت ایک بڑی ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, خدمت کی بات ہوتی ہے. اور پھر وہ ایجوکیشن کا میں کام کر رہا ہوں. 10 سکولز میں نے کھولے ہیں یہاں پہ تحصیل چونیا میں, ضلع قصور میں. آپ کو معلوم ہے, آپ کو میں نے بتائی بھی تھی یہ بات, تو آپ نے بلکہ کہا تھا کہ یہ اور ایکسپینڈ کریں, اس کو جتنا کر سکتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح ممکن ہو سکا کہ میں یہ کام کرتا ہوں. لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اس کی وجہ سے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھا سوچ سکتا ہے, پاکستان کے لیے اچھا سوچ سکتا ہے, تو چلیں اس کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے بہتری کا کوئی کام کرتے ہیں. تو میں اس لیے سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنی ساری جو اچھائیاں ایک اس طرح کے کام میں سے نکل رہی ہیں, تو کیا وہ کام اصلاً غلط ہو سکتا ہے؟ میں نے یہی تو عرض کیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں یہ حقیقت میں ایک ذریعہ ابلاغ ہے جسے آپ استعمال کر رہے ہیں, ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا. موسیقی بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے, شاعری بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے, مصوری بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہے, اور اب یہ مشینیں بھی ایک ذریعہ ابلاغ ہیں جو آپ کے پاس آ گئی ہیں. آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ نے پاکستان کے ساتھ محبت کے جذبات پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا, کتنی قابل تعریف بات ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کر لیا, یہ بھی قابل تعریف بات ہے. آپ نے کوئی اور اچھا جذبہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو استعمال کر لیا. میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ انسان کی ایک ضرورت, کھانا پینا بھی تو ہے, آرام بھی تو ہے, تسکین بھی تو ہے, آپ نے یہی پہنچا دی ان کو. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ معاشی مجبوریوں میں بندھے ہوئے لوگ, دنیا سے بیزار, ایسے ظلم و ستم کا شکار جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے, ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, ان کو بھی کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کچھ دل بہلا لینے کی ضرورت ہوتی ہے, تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی کوئی برا مقصد نہیں ہے. یعنی دینی لحاظ سے جب کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس سے آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ ہر حال میں غلط ہو جائے گا. ایک چیز غلط ہے, ایک چیز بہت اچھا کام ہے, نیکی کا کام ہے, خیر کا کام ہے, اور ایک چیز نہ بری ہے نہ اچھی ہے. یعنی انسانی جذبات کی تسکین کے لیے, تفریح کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میری تو کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ لوگوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اسلام موسیقی کے خلاف ہے اور مصوری کے خلاف ہے. آپ دیکھیے کہ یہ تو خیر میری آپ کی باتیں ہیں. ہندوستان کے جلیل القدر عالم مولانا ابوالکلام آزاد نے جب موسیقی پر غبار خاطر میں مضمون لکھا تو ایک بہت اچھا جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ لوگ اس فرق کو نہیں سمجھ سکے کہ شریعت کیا ہوتی ہے, اور کسی موقع پر کسی ضرورت کے تحت آپ ایک حکم لگاتے ہیں کسی چیز پر, وہ کیا ہوتا ہے. اس فرق کو نہیں سمجھ سکے. اس کے لیے انہوں نے جو اصطلاحی تعبیر اختیار کی وہ یہ تھی کہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ موسیقی کا تعلق باب تشریع سے نہیں ہے. یعنی یہ کوئی شریعت نہیں ہے کہ اس کی حرمت علت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ابدی قانون دے دیا ہے. اس کا تعلق باب قضاء سے ہے. استعمال برا یا اچھا ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں بعض اوقات ایک مصلح اخلاق یہ کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے.
تو آپ نے اس سے اچھا کام لے لیا، کوئی آدمی اس سے برا کام بھی لے سکتا ہے۔ اصل میں آپ لوگوں کو ہمیں جو کچھ کہنا چاہیے تھا وہ یہ نہیں تھا کہ موسیقی حرام ہے چھوڑ دو، گانا حرام ہے چھوڑ دو، اچھی آواز ممنوع ہے کہیں نکلنے نہ پائے، یہ نہیں کہنا تھا۔ ہم نے آپ کو یہ کہنا تھا کہ بھائی جب لوگ اس ذریعہ ابلاغ کو لچرپن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بیہودگی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سفلی جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو خدا آپ کو توفیق دے آپ اس کو اچھے جذبات پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ علامہ اقبال نے اسی شاعری کو استعمال کیا، حالی نے اسی شاعری کو استعمال کیا۔ حالی کی مسدس دیکھیے، اس میں انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ یعنی ایک شاعر شاعری پر اور شاعروں پر یہ تبصرہ کر رہا ہے، لیکن شاعری میں کر رہا ہے، یعنی اچھی بات پہنچانے کا ذریعہ شاعری بن گئی، لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ شاعری بن گئی۔ اور ایسے ہی آپ نعتیں لکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کلام موزوں کلام ہوتا ہے نا جس میں نعتیں لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہیں، تو اس کی کیوں مذمت نہیں کرتے؟ شعراء کی تو مذمت کی ہے قرآن مجید نے۔ میں جب یہ بات کہوں گا تو فوراً کہا جائے گا کہ نہیں وہ اصل میں وہ شعراء ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میں بہنیں ہی وہی بات کہتا ہوں کہ جی وہ موسیقی ہوتی ہے جس میں لچرپن ہوتا ہے، جس میں بیہودگی ہوتی ہے، جس میں سفلی جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، جس میں نامعقول باتیں کہی جاتی ہیں، وہ موسیقی ہے جو دین میں مذمت کا ہدف بن گئی ہے۔